صفحہ نمبر 229 سورہ الرعد، سورہ نمبر 13، آیت نمبر 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور البتہ تحقیق یعنی یقیناً، استہزیہ استہزاء کیا گیا، ٹھٹا کیا گیا، مذاق کیا گیا، برسول اور رسولوں کے ساتھ، من قبل کا آپ سے پہلے اور رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ، تو میں نے مہلت دی ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر میں نے پکڑ لیا ان کو، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ تو میرا عذاب کیسا تھا، یعنی کتنا سخت میرا عذاب تھا۔ افمن کیا وہ جو ہوا قائم جو نگہبان ہے، نگران ہے، علی کل نفس ہر نفس پر، بما کسبت ساتھ اس کے جو اس نے کمایا، وجعلوا للہ شرکا اور انہوں نے بنا لیا اللہ کی شریک، یعنی جو نگہبان ہے ہر نفس کے اعمال پر، کیا وہ ان کے برابر ہو سکتی ہے کوئی بھی ہستی؟ وجعلوا اور انہوں نے بنا دیا للہ اللہ کے لیے شرکا شریک، قل آپ کہہ دو سموہم نام لو ان کے، ام تنبئونہ یا تم خبر دیتے ہو اس کو، یعنی اللہ کو، بما اس چیز کی، لا یعلم فی الارض جس کو وہ زمین میں نہیں جانتا، ام بظاہر من القول یا ظاہری بات سے، ایسے یا ظاہری بات سے، یعنی یا تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ فلان جگہ زمین پہ کوئی معبود ہے جو اللہ کو معاذ اللہ نہیں پتہ، ام بظاہر من القول یا تم ظاہری بات سے کہہ رہے ہو، یعنی اندر سے تمہیں بھی پتہ ہے کوئی نہیں ہے، بس باتوں میں کہہ رہے ہو۔ بلکہ زینا مزین کیا گیا، خوبصورت خوشنما بنا دیا گیا، للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا، مکرہم ان کی چالیں، ان کا مکر، وصدوا اور وہ ہٹا لیے گئے، روک دیے گئے، عن السبیل رستے سے، سیدھے رستے سے، ومن یضلل اللہ اور جسے اللہ گمراہ کر دیں، فما لہ من ہاد تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، ولعذاب الآخرۃ اشق اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے، وما لہم اور نہیں ان کے لیے من اللہ اللہ سے، من واق کوئی بھی بچانے والا۔ تو ان آیات میں، اس پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا، اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ اگر یہ مشرکین مکہ آپ سے عجیب قسم کے نشانیوں کا، معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے رسولوں کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں، آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ جو ہے استہزاء کرتے رہے ہیں۔ اب سیدنا نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اللہ کے حکم سے، قوم جب گزرتی تھی سخروا منہ مذاق اڑاتی تھی۔ اس طرح سیدنا شعیب علیہ السلام کو کیسے کہتے تھے، دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، ان کے ساتھ ان کی گفتگو کیسے ہوتی تھی، مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ آپ سے پہلے استہزاء کیے گئے کئی رسولوں کا، اس لیے آپ بھی ان کی کسی بات سے پریشان نہ ہوں، وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ آپ ان کی باتوں سے غمگین بھی نہ ہوں۔ یہ اپنے پیغمبر کو اللہ تسلی دے رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی بات فرماتے ہیں فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا جنہوں نے پیغمبروں کا استہزاء کیا، پہلے تو میں نے ان کو مہلت دی، ڈھیل دیے رکھی، جنہوں نے کفر کیا، ثُمَّ أَخَذْتُمْ پھر میں نے پکڑ لیا، پھر دیکھو میرا عذاب کیسا تھا، ان کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ ابھی ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، چھوڑا جا رہا ہے، وہ جو کرتے ہیں کرتے رہے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آ جائے گی پھر وہ بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ اللہ تعالیٰ جب کسی بستی کو پکڑتے ہیں، جب وہ ظلم کی انتہا کو پہنچ جائے تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتے رہتے ہیں، ڈھیل دیتے رہتے ہیں، پھر جب اس کو پکڑ لیتے ہیں پھر چھوڑتے نہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے آیت تلاوت کی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ اب فرعون مذاق اڑاتا تھا، اب کو لکنت ہے،
اللہ نے جب پکڑا تو کیسا پکڑا. اب قوم نوح مذاق اڑاتی تھی، اللہ نے پکڑا تو کیسا پکڑا. دنیا میں مثال بن گئے. ان کو اللہ نے اتنا شدید قسم کا عذاب دیا دنیا میں، آخرت میں تو اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. فرمایا پھر میرا عذاب دیکھیں کیسا تھا، ان کا انجام کتنا برا ہوا. ایسے ہی لوگ اگر آپ کے ساتھ ایسی بات کرتے ہیں انجام ان کا بڑا برا ہونے والا ہے. ابھی ان کو صرف مہلت ملی ہوئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاید میں فامن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، جو اعمال ہیں ان کے لوگوں کے جو اعمال ہیں ان پر جو نگران ہے اللہ حافظ ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے تم اونچی بات کرو یا آہستہ کرو، اور جو رات کو چھپا کے کرے یا دن کو ظاہر کرے، سب کو اللہ جاننے والا ہے. علیم بذات الصدور ہے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کسی درخت سے ٹوٹ کے جب پتا گرتا ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں. کوئی چیز اللہ کے علم سے مخفی نہیں ہے، اللہ کی نظر سے دور نہیں ہے، کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. ذرے برابر کوئی چیز بھی تیرے رب سے چھپ نہیں سکتی، ہر چیز کا اللہ کو علم ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو نگہبان ہے وہ تمہارے اعمال کا جو تم کر رہے ہو، کیا وہ نہیں تمہاری جو تم نے بنائی ہوئی ہستیاں برابر ہو سکتی ہے؟ ایک تمہاری بنائی ہوئی ہستیوں کی حیثیت کیا ہے؟ مکھی کھانا چھین کے لے جائے چھڑا نہیں سکتے. آج تک لن یخلقوا ذبابا، مکھی تک پیدا نہیں کی. یہ اللہ کے کیسے برابر ہو سکتے؟ اللہ فرماتے ہیں وجعلوا للہ شرکاء، انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے اور بذمہ خود شریک بنا لیے. اللہ نے اپنا کوئی شریک نہیں بنایا، انہوں نے بنا لیے. آپ کہہ دو سب مومن کا نام لو، کون تمہارا شریک ہے؟ کون نام لو ذرا. آج کے دور میں تو ہم کیا نام لیتے، ایسے ان کا نام لو، کوئی نام لو. مثلا ان کا لات ہے، عزا ہے، منات ہے، ود سوا یغوث یعوق نصر یا دیگر. کس نے ان کو شریک بنایا؟ اللہ نے کہا یہ میرے شریک ہیں، یا ان کو میں نے کچھ اختیارات دی ہیں، یا انہوں نے کچھ زمین کا کوئی 1 انچ کا ٹکڑا بنایا ہو، یا کسی قسم کے کوئی کمالات و اختیارات رکھتے ہوں جو ایک معبود کے اندر ہونے چاہیے. پھر کیوں ان کی عبادت کر رہے ہو؟ جیسا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم، یہ نام تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہوئے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں نازل کی کہ یہ فلاں کو میں داتا بناتا ہوں، فلاں کو دستگیر بناتا ہوں، فلاں کو غوث بناتا ہوں، فلاں کو گنج بخش بناتا ہوں، فلاں کو فیض عالم بناتا ہوں. نہیں، ہم نے اپنی طرف سے نام گڑے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں نام تو لو ان کا. ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض، یا تم اللہ کو ایسی چیزوں کی خبر دے رہے ہو جس کو اللہ زمین میں نہیں جانتا. کیا اللہ کو نہیں پتا میرا کوئی معبود بھی ہے جو تم نے میرا شریک جس کی عبادت ہو سکتی ہے؟ اللہ تو کہہ رہے عبادت نہیں کرنی اللہ کے علاوہ کسی کی. تم کہتے ہو نہیں فلاں بھی شریک ہے. کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ فلاں شریک ہے اللہ کا؟ اللہ کو اس کا نہیں پتا کہ میرا کوئی ساجی ہے، میرا کوئی ہمسر ہے؟ اللہ تو فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی تو برابری کا کوئی ہے ہی نہیں. اور تم کہہ رہے ہو فلاں بھی کر سکتا ہے. تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ وہ بھی کمالات رکھتا ہے، اللہ کو نہیں علم اس کا. حالانکہ یہ تو مشرکین مکہ مانتے ہیں کہ سب کو اللہ نے بنایا، کوئی چیز بھی خود نہیں بنی، نہ ہی اس چیز کو بنانے میں کسی اور کا ہاتھ شامل ہے. مانتے سب کچھ اللہ نے بنایا. جب سب کچھ اللہ نے بنایا، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں تم بتا رہے ہو کہ کوئی شریک بھی ہے، اللہ کو اس چیز کی خبر دے رہے ہو جس کو اللہ کو معاذ اللہ نہیں پتا. ایسا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے. ام بظاہر من القول، یا ظاہری بات سے. حقیقت میں تمہیں بھی پتا ہے شریک اور کوئی نہیں اللہ کا، سب کچھ کرنے والا وہ ہے، لیکن ظاہری بات وہ جیسے وہ چلتا رہے ویسے چلا رہے ہو. اور واقعی یہی بات تھی، وہ جیسے چلتا رہے اس کے ان کا ٹھوس دلیل کوئی نہیں تھی. اسی لیے وہ کہتے تھے نا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا وہ کرتے ہیں تو ہم بھی کرتے جا رہے ہیں. دلیل تو کوئی نہیں، بس جیسے چلتا رہے دبائے رکھے. تو فرمایا یہ ظاہری بات سے، حقیقت تو تمہیں بھی معلوم ہونی چاہیے، صرف ظاہری بات سے زبان سے تم نے بنا لیا اپنی مرضی سے. اللہ فرماتے ہیں بلکہ کافروں کے لیے ان کی جو مکر ان کی چالیں ہیں یہ مزین کی، شیطان نے خوشنما بنا دی ہیں، ان کو اچھی لگتی ہیں بظاہر، شرک کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا سارا.
اور یہ سیدھے رستے سے ہٹا دیے گئے ہیں، اصل راہ سے ہٹا دیے گئے ہیں۔ اور جس کو اللہ گمراہ کرے، کیونکہ ہدایت کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ من یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دے ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے پیغمبر کو یہ فرمایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے ہدایت سے نوازے۔ آپ ہادی ہیں، منزل مقصود کا رستہ بتانے والے، کہ یہ آپ کی منزل ہے، اس کا رستہ بتانے والے ہادی ہیں، لیکن منزل مقصود تک پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے۔ آپ کا کام راہ بتانا ہے، اس کے اوپر چلا کے آخر تک پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو یہ ہدایت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ من یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے تو کوئی ہدایت دے ہی نہیں سکتا۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کی جب وفات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہے، تو اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، انک لا تہدی من احببت، آپ جسے پسند کریں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ پھر فرمایا لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، اور عذاب الآخرت اشق، دنیا والا کیا عذاب، البتہ آخرت کا عذاب تو بڑا ہی سخت ہے۔ وما لہم من اللہ من واق، اور کوئی بھی اللہ سے ان کو بچانے والا نہیں۔ یہ اللہ نے خبر دی، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور بناتے ہیں انہیں اللہ سے بچانے والی کوئی ہستی اللہ کے مقابلے میں نہیں ملے گی۔ دنیا نے تو شیطان نے خوشنما بنا کے دکھا دیا، فلاں کی لڑی میں اپنے آپ کو پرو دو، تمہیں فرشتوں سے بھی بچا لیں گے، اللہ سے بھی بچا لیں گے۔ اللہ فرماتے نہیں، اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وما لہم من اللہ من واق، یہ تو ویسے ہی نعرہ بس اپنی طرف سے، اللہ نے تو کوئی نہیں دلیل دی نا کہ مجھ سے کوئی بچا لے گا کوئی۔ اللہ تو فرماتے نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ ہی کوئی ہستی کام آئے گی۔ یہ تو ہمیں تو پیر صاحب قبر میں دھوبی کو بھی جو ہے فرشتوں نے واپس بھیج دیا، دھوبی سے بھی کچھ نہیں پوچھا سوال جواب، اور قیامت والے دن خدا دا پکڑا چھڑا لے محمد دا پکڑا چھڑا، یہ اپنی باتیں ہیں، اللہ کی نازل کردہ بات نہیں۔ اللہ کی نازل کردہ بات یہ ہے وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ جسے پکڑے اسے کوئی بچا سکتا ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ خود چھوڑ دے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور کوئی بھی نہیں ہے اللہ سے انہیں بچانے والا۔ سبحان اللہ۔